بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کی خدمت میں مروان بن محمد کی خلافت کے بارے میں ذکر کریں گے۔ جب خلیفہ ابراہیم کو قتل کر دیا گیا تو اس کے بعد مروان بن محمد الحمار سے بیعت لی گئی۔ اسی دوران ابو مسلم خراسانی نے سر اٹھایا اور کوفہ میں صفاح نمایاں ہوا۔ چنانچہ صفاح سے علیحدہ بیعت لی گئی۔ چنانچہ اسی دوران صفاح کے چچا عبداللہ بن علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان بن محمد کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ذاب موصل کے مقام پر زبردست معرکہ ہوا۔ چنانچہ مروان کو شکست ہوئی اور بے شمار فوجیوں کو قتل کر دیا گیا اور بے شمار فوجی دریا میں غرق ہو گئے، اور جو فوجی باقی بچے تھے ان کا عبداللہ بن علی نے دریائے اردن تک تعاقب کیا۔ وہیں پر بنو امیہ کی ایک جماعت سے مڈ بھیڑ ہو گئی جس کی تعداد 80 سے زائد تھی۔ بالآخر ان کو قتل کر دیا گیا اور عبداللہ بن علی نے ان کو گھسیٹنے کا حکم دیا۔ پھر ان کے اوپر بچھونے بچھا کر عبداللہ اور ان کے ساتھی اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ پھر کھانا رکھا گیا۔ چنانچہ تمام افراد نے کھانا تناول فرمایا، اس حال میں کہ ان کے نیچے سے ان لوگوں کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن علی نے کہا، آج کا دن کربلا کی مانند ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ چنانچہ اس کے بعد صفاح نے اپنے چچا صالح بن علی کو السماوت کے راستے پر لگا دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ عبداللہ بن علی کے پاس پہنچ گئے۔ پھر دمشق میں جنگ کے لیے اتر گئے۔ چنانچہ طاقت کے بل بوتے پر دمشق کو فتح کر کے 3 دن تک کے لیے مباح کر دیا۔ عبداللہ بن علی نے شہر پناہ کو پتھر مار مار کر توڑ دیا۔ چنانچہ مروان موقع پا کر مصر فرار ہو گیا۔ صالح بن علی نے معلوم ہوتے ہی اس کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ قری سعید بستی میں مروان کو قتل کر دیا گیا۔ صالح بن علی نے حبشہ تک تعاقب کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی یہ لوگ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جس وقت مروان کو قتل کیا جا رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری خلافت اور حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ مروان بن محمد دلیر، باروب، سیاہ سرخ اور درمیانے قد کا آدمی تھا۔ اس کا چہرہ داڑھی سے بھرا ہوا، ہوش مند اور ذہین خلیفہ تھا۔ مروان کے قتل کے بعد اس کی سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا اور سلطنت پارا پارا ہو گئی۔ مروان کے قتل کا واقعہ 133 ہجری میں رونما ہوا۔ مروان نے کل 56 سال کی عمر پائی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مروان نے 5 سال تک خلافت کی۔ بعض کے نزدیک 5 سال 2 ماہ 10 دن مروان کی مدت خلافت ہے۔ مروان بنو امیہ کا سب سے آخری خلیفہ تھا۔ بنو امیہ کے دور خلافت میں 14 خلفاء گزرے ہیں۔ سب سے پہلے خلیفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی سفیان بن صغر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف تھے، اور سب سے آخری خلیفہ مروان بن محمد الجعدی الحمار تھے۔ چنانچہ بنو امیہ کا دور حکومت 80 سال سے زائد رہا اور تقریباً 1000 مہینے بنتے ہیں۔ جب بنو امیہ کا دور حکومت ختم ہو گیا تو حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سچ ثابت ہوا کہ ایک مرتبہ آپ سے یوں کہا گیا تھا کہ آپ خلافت بنو امیہ میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ چنانچہ مروان کے تخت نشین ہوتے ہی سلطنت کا نظام بگڑ چکا تھا۔ ہر چھٹے خلیفہ کو تخت سے اتار دیا گیا جبکہ مدت پوری نہیں ہوئی تھی۔ معزول خلیفہ ولید بن یزید کے بعد بنو امیہ میں صرف 3 افراد، یزید بن ولید بن عبد الملک ابراہیم اور مروان بن محمد بن مروان بن الحکم کو خلافت سونپی گئی۔ پھر اس کے بعد بنو امیہ کا دور حکومت ختم ہو گیا اور خلافت عباسی خاندان میں منتقل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک قائم رکھے۔